الحمد لله الحمد لله الذي أحسن علما في الأعصار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام یہ باب ہے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ و عظمہ وآزم شانہ و تمام برہانہ کا بے حساب انگنت لا تعداد اور بے شمار شکر ہے کہ جس خالق حقیقی نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے آقا علیہ السلام کے توسل تصدق سے آپ کو ہم سب کو چند لمحے مسجد میں اپنے گھر میں بیٹھ کر سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے اللہ کریم آپ سچ کہہ دیں اور اس کے مطابق ہم سب کو کامیاب زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں رسمی تقریر نہیں ہوتی. جو موضوع ہوتا ہے، جو وقت کا تقاضا ہوتا ہے، اس کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک پیغام پہنچے. اس وقت دنیا اسلام کا عظیم مرکز ترکی، اس کے اندر قیامت صغری برپا ہو چکی ہے. اتنے بڑے بڑے پلازے کہ 1000 کمرے پر مشتمل پلازا 1 منٹ میں اوپر سے نیچے، نیچے سے بالکل خالی ہو گیا. اور ابھی آج پتہ چلا ہے کہ چوتھا دن ہے تو کئی بچے زندہ ابھی نیچے سے نکل رہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا، جبکہ دنیا اسلام کا جو ایک اس وقت اسلامی ملک ترکی ہے 156 کے قریب اسلامی ریاستیں ہوں گی تقریباً، لیکن کسی کا حکمران اور سربراہ اور صدر، حافظ، عالم، سیاسی علوم، علوم اصلیہ سب کا جو ہے وہ مربع نہیں ہے. کسی کے اندر کوئی ایک چیز ہے دنیاوی علوم ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہے تو دینی نہیں ہے، کسی کے پاس دینی ہے دنیاوی نہیں ہے. لیکن طیب اردگان واحد ایک اللہ کا محبوب بندہ ہے جس کے پاس قرآن کی تعلیم بھی ہے، حدیث کی بھی ہے اور سائنس کی بھی ہے. اللہ نے اس کو سارے علوم سے آراستہ فرمایا. لیکن سوچنے والی بات ہے پھر اس ملک پر اتنی اللہ کی ناراضگی کا اظہار کیوں؟ اس کی ہم نے قرآن مجید سے 2-3 واقعات اور ایک بخاری کی حدیث یہ آپ تک پہنچانی ہے. سارے حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ ایسا کیوں ہوا. پہلے پیغمبر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی. پوری دنیا پر ہونے کا وہ تو حضور کی بھی تھی، لیکن فرق یہ ہے کہ اس دور کے مطابق جتنی دنیا تھی اس پر نوح علیہ السلام کی حکومت تھی. اور حضور کی حکومت اب تو دنیا بہت پھیل چکی ہے. دنیا کے ہر کونے میں لا تعداد حضور کی امت ہے
جس پر حضور کی حکمرانی ہے، اور قیامت تک اب حضور کی حکمرانی رہے گی۔ تو نوح علیہ السلام 950 سال سمجھاتے رہے قوم کو، ادھر آ جاؤ، واپس آ جاؤ، توبہ کی طرف آ جاؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا دن ہو یا رات میں نے ان کو تبلیغ کی ہے، لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اس قوم کو میں نے تبلیغ کیا ہے لیکن سوائے دوڑنے کے بھاگنے سے اور کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا۔ میں ان کو تبلیغ کرتا ہوں، قریب لاتا ہوں، یہ دور بھاگتے ہیں۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا اسْتِكْبَارًا۔ قرآن پڑھنے سے آپ کو تعجب اس لیے ہوتا ہے کہ آپ تو شعر و شاعری رہ گئی ہے، قرآن حدیث اس ملک سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تقریروں میں 2 شعر پڑھ دیے، پیسے آپ نے لوٹا دیے، اگلے کا کام بھی ہو گیا اور آپ نے بھی اپنی خوشی کا اظہار کر دیا بات۔ اس لیے قرآن پڑھو تو ذرا تعجب ہوتا ہے کہ یہ عربی قرآن حدیث کیوں پڑھا جا رہا ہے۔ اچھا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا رب میں نے تو دن رات ان کو تبلیغ کیا ہے، یہ دور بھاگتے جا رہے ہیں، 950 سال تبلیغ کی ہے، ہماری عمر ہی تھوڑی ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کی کتنی عمر ہے؟ 60 سے 70 سال، بس 1 صدی بھی نہیں۔ اوپر عمر ہو جائے تو چلو صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ عمر بڑھا دیتا ہے، کسی کی دعا کی وجہ سے اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، وہ ایک سمجھے کہ ایک اضافی الاؤنس ہے جی۔ تو نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے ہیں قوم کو، قوم کیا کرتی ہے؟ 2 کام کرتی ہے، کاموں میں ہاتھ منہ کیا کرو، ان کی باتیں اندر نہ جائیں۔ اللہ بہت سمجھایا نوح علیہ السلام نے دن رات، اور کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگ لو، بچا دے گا تمہیں، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کیونکہ بخشنے والا ہے، تمہیں بچا دے گا، آ جاؤ واپس۔ پھر تمہیں اس کی طرف آنا بھی چاہیے، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا، وہ تو آسمان سے موسلادھار بارش تمہارے لیے اتارتا ہے، وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ رب تو مالوں کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات ہیں، گارڈن ہیں، نہریں ہیں، وہ آسمان سے بارش برسا کے تمہارے لیے سب کچھ جاری کرتا ہے، اور تم استغفار کر لو، اس سے معافی مانگو۔ دن رات 950 سال کا عرصہ تبلیغ کرتے رہے، چند بندے صرف، بعض روایتوں میں 20 کا ذکر ہے، بعض میں 80 کا ذکر ہے، ویسے اتنے 950 سال میں جو بڑا سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح آپ مطلب اتنا تبلیغ کر کے بالآخر سینہ نبوت تو ہر کسی کا نہیں ہے نا، حضور جیسا سینہ تو کسی کا نہیں ہے۔ جب جنگ احد میں مطلب ہے کہ انہوں نے پتھر برسائے حضور پر، دندان مبارک کی نکر شہید ہوئی، خون کے ففارے جاری ہوئے، صحابہ نے کہا نوح علیہ السلام نے تو کہا تھا نا جی وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، مولا اس زمین پر کوئی کافر بھی نہ، کوئی ظالم بھی نہ بچے۔ تو آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، حضور نے ٹھیک ہے میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، تم آمین کہنا، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ قوم میرا مقام نبوت پہچانتی نہیں، میری دعا ہے کہ ان کو بخش۔ صحابہ نے کہا ہم نے تو کہا تھا کہ ان کی بیڑا غرق کرنے کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں۔ حضور نے فرمایا کہ انما بعثت رحمتا، فرمایا کہ میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، رحمت بنا کے۔ دوبارہ نوح علیہ السلام نے جب بالآخر ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا، اللہ نے فرمایا پھر نوح وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَأَبْصِرْنَا، آپ کشتی بنا کے نا میرے سامنے ایک بڑی کشتی، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، پھر دیکھیں میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنائی، کشتی بنا رہے تھے، پاس سے گزر رہے تھے، ٹھٹھے مذاق، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، قرآن کہتا ہے پھر بھی وہ مذاق کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا بنا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں۔ اللہ نے فرمایا نوح آپ صبر سے رہیں، میں بدلہ لینا جانتا ہوں، عزیز ہوں ذو انتقام، میری ذات بدلہ لینے والی ہے، آپ صبر سے کہا میں خاموشی اختیار کریں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کشتی تیار ہو گئی، گزرتے کہتے نوح کیا کر رہے ہو، کہا تمہارے اوپر عذاب آنے والا، کہاں جہاں عذاب آئے گا کس کا آئے گا، کشتی کس کی بنا رہے ہو، چٹیل میدان ہے، خشک میدان ہے، پانی کی تو یہاں بوند نہیں ہے، یہاں کیسے کشتی چلے گی اور پانی کہاں سے آئے گا۔ لیکن انہوں نے
یہ نہیں پتا تھا کہ رب کی قدرت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جب چاہے جیسا چاہے، پھر وہ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ میں جب آؤ گے تو پھر چھوٹ نہیں سکو۔ انہوں نے مطلب یہ سمجھا، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ چند نوح علیہ السلام کے ماننے والے فرماندار تھوڑے ہی ہوتے ہیں، نافرمان زیادہ ہوتے ہیں، یہ پرانی تاریخ ہے، آج کی نہیں ہے، اس سے کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں تو کبھی بھی پریشان نہیں ہوا۔ ایک نمازی رہ جائے کوئی، ہمیں مردم شماری کسی کو دینی ہے، اللہ رسول کی عبادت کرنی ہے، جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہے اس نے آنا ہے، جس قسمت میں نہیں ہے وہ۔ اللہ کی طرف سے جب عذاب آیا، اللہ اکبر، پھر ساری قوم سوائے کشتی کے اندر والے لوگوں کے سارے لوگ۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ترکی میں بھی کچھ بچے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اللہ اکبر دیواروں کے نیچے ہیں، کچھ بیسمنٹ میں ہیں، کچھ کہاں ہیں، ہمیشہ فرماندار بچ جاتے ہیں۔ اور جو پلازہ گرا ہے نا وہ آزاد کمرے پر مشتمل تھا، پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر سے ٹی وی نکل رہی ہے اور یعنی فلمیں نکل رہی ہیں، کہیں مسلح جا نماز پورے اس پلازے سے نکلی ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میں تو ظلم کسی پر نہیں کرتا، اب باقی کیوں بچ گیا ہے؟ وہ بھی تو ترکی میں رہتے ہیں جی، طیب اردوغان صاحب کیوں بچ گئے، باقی کیوں بچ گئے؟ بات وہی آتی ہے کہ ٹیکنالوجی کی، اسباب کی کوئی کمی نہیں ہے، نہ ترکی میں نہ پاکستان میں، لیکن اللہ کی ناراضگی کیوں ہوتی ہے؟ بدعمالیوں کی وجہ سے جی۔ اگر 2 گھنٹے کی فلم چل رہی ہو تو میرے خیال میں سارے رات کو بیٹھ جائیں گے کہ کوئی یار ختم ہونے دو یار، اور ادھر جب ہم آتے ہیں تو کوئی 1 گھنٹہ بھی بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں، آدھا گھنٹہ بھی بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں جی۔ اللہ اکبر، اب پھر عذاب آیا، حرکت ہو گئی۔ اب دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام، فصب علیہم ربک صوت عذاب، عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، دیکھا کہ قوم کے اوپر عذاب آیا۔ یہ قابل غور بات ہے، اللہ کا شکر ہے، حضور کا صدقہ ہے، ہم عذاب سے بچے۔ عذاب کا معنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم پر اللہ کی ناراضگی ایسی آئے، پوری کی پوری قوم غرق ہو جائے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، حضور کی دامن کرم کی برکت ہے۔ کسی ایک طرف پہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، دوسرے کو بچ جاتے ہیں، ساری ہے حضور کی امت ہی نا، باقی بچ جاتے ہیں۔ یہ حضور کے دامن کرم کی برکت ہے کہ عذاب نہیں آتا، اظہار ناراضگی ضرور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کے سارا اوپر سے کوڑے برس رہے ہیں، کوڑا ایک آدھا ہوتا تھا نا سزا دینے، اوپر سے کوڑے کو برس رہے ہیں، سب کو سزا دی جا رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پاس سے گزرتے ہیں، یا اہل قریہ لبیک یا روح اللہ، اے بستی والو کیا ہوا؟ ایک بولا صرف، اے اللہ کے نبی روح اللہ علیہ السلام حاضر ہو۔ فرمایا یہ کیا، یہ قوم اس پر عذاب کیوں آیا، کیا وجہ تھی؟ آگے سے جواب ملا، 2 وجہ تھی، حب الدنیا و صحبت الطواغیت۔ کہا کہ 2 وجہ سے عذاب آیا، پہلی وجہ تو یہ کہ یہ دنیا کی محبت میں مست ہو گئے تھے، اور کم میں ولدہا، پھر ساتھ حدیث میں یہ بھی وضاحت آتی ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، یہ اس ملک والے اس طرح دنیا کی محبت میں مست ہو گئے تھے۔ دنیا آئی تو خوش، کسی دن نہ آئی تو ناراض، بھائی مہنگائی ہو گئی، یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا۔ یہ تو دیکھیں کہ ہم نے بھی اللہ کا فرض ادا کیا، ہم نے اس کی عبادت کے لیے وقت نکالا ہے۔ وہ فرماتا بلغنا حل قرآن واتقوا الفتنہ، یہ بستیاں رات ہویا، کاش کہ یہ تقوی اختیار کرتے تو میں عذاب کی بجائے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی برکتیں نازل لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اللہ اکبر، کہاں دنیا کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جائز ناجائز ایک جگہ اکٹھا کر دو، حرام اور حلال ایک جگہ جمع کر دو، یعنی کوئی پرواہ نہ کرنا۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت ہے، وہ بھی قابل توجہ ہے، شاید آپ نے پہلے بھی کسی عالم دین سے سنی ہوگی۔ وہ روایت یہ ہے کہ
آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کشان نبوت سے باہر تشریف لائے اور آپ کے دست نبوت میں چھاننی تھی، آٹا جس کے ساتھ چھانا تھا، وہ چھاننی آپ کے ہاتھ میں، آپ ایک منٹ آٹا ڈالتے ہیں اور حرکت دیتے ہیں، صحابہ کرام کو فرماتے ہیں دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ دیکھ رہے ہو۔ فرمایا ایک وقت میری امت پر وہ آئے گا کہ مسلمان اور کافر کی یہ کیفیت ہے جی، یعنی کافر مسلمان پر غالب آ جائے گا۔ اب صحابہ کرام کے دل میں بات آئی کہ شاید کافروں کی تعداد زیادہ ہو چکی ہوگی اس وقت، تو ایک صحابی نے سوال کیا وسلم کیا کافر جو ہے تعداد میں مردم شمار میں زیادہ ہوں گے؟ تو سرکار نے آگے سے فرمایا نا کافر زیادہ بھی نہیں ہوں گے، تعداد میں زیادہ بھی مسلمان ہوں گے، ان کی تعداد یہود و نصارہ کی، کرسچن کی، ان کی تعداد کم ہوگی۔ پھر صحابہ نے تعجب کیا تو حضور نے فرمایا کہ کافروں کا غلبہ تمہارے اوپر اس طرح ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے حضرت ہریرہ کہتے ہیں حضور فرمایا جیسے ٹیشو پیپر ہوتا ہے استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، ایک وقت وہ ہے کہ یہود و نصارہ تمہیں استعمال کر کے پھینک دیں گے، تم سمجھو کہ بڑے امیر کبیر ہیں، ہماری دوستیاں لگ جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، فرمایا یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، آپس میں وہ الکفر ملت واحد ہے، وہ آپس میں دوست ہو سکیں گے لیکن تمہارے وہ دوست نہیں بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار نے فرمایا تعداد میں تم زیادہ ہوگے لیکن ان کے غلبے کی، ان کے تسلط کی، ان کی جبروت کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا جب تم دنیا کی محبت میں لگ جاؤ گے، موت اور رب کو بھلا دو گے تو پھر تمہاری ہوا نکل جائے گی ٹائر سے، پھر تمہارے دل سے جب خوف نکل گیا اللہ رسول کا تو پھر کیا ہوگا؟ غفلت ہوگی، جب تم غافل ہو جاؤ گے پھر وہ بھی دیکھ لیں گے۔ اب کہتے ہیں جی قرآن کی بے ادبی ہوئی ہے فلاں ملک میں، فلاں نے یہ کیا ہے، یہ بھی تو دیکھیں کہ سعودیہ میں کیا ہو رہا ہے، سب رومان والے کیا کر رہے ہیں، ٹانگیں لمبی کر کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہے، انہوں نے تو دیکھا ہوا ہے ان کا ایمان یہ رہ گیا، لہٰذا ہم جو مرضی کریں، ان کا جب ایمان کمزور ہو گیا تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت۔ آپ نے فرمایا کہ صحبت الطواغیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑی قابل غور حدیث ہے۔ آگے سے اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے بروں کے ساتھ صحبت اختیار کرنا جی۔ حضور نے فرمایا دوست بھی سوچ سمجھ کر بناؤ جی۔ کہا ہم ہلاک کیوں ہو رہے ہیں، عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ ہماری دوستیاں بروں کے ساتھ۔ بہت جامع جملہ ہے، ایک فرد پر رکھیں تب بھی، ایک پورے ورلڈ پر رکھیں تب بھی، ایک بندہ برے کے ساتھ دوستی رکھتا ہے اس پر اس برے کی وجہ سے عذاب آ سکتا ہے، ایک حکمران ایک وقت برے کے ساتھ دوستی رکھتا ہے پورے ملک پر عذاب آ سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس نے آگے سے کہا کہ بروں کے ساتھ جو ہے وہ صحبت، اور پھر آگے سے کہا بتنا فی العافیت واصبحنا فی العافیت۔ اس شخص نے آگے سے کہا اے اللہ کے پیغمبر جب ہم رات کو سوئے تھے نا تو بڑے عافیت اور پرسکون طریقے سے سوئے تھے، لیکن جب صبح ہوئی ہم جا کر حاویہ میں پہنچ گئے۔ ایک تو قرآن نے کہا ہے نا حاویہ، آپ نے فرمایا مل حاویہ، تو عذاب آیا تم حاویہ میں پہنچ گئے۔ حاویہ کا کیا مطلب؟ اس نے کہا جی السجین، قید خانہ۔ رات کو آرام سے سوئے، صبح قید خانے میں پہنچ گئے۔ کہا وہ کیسے؟ وہ سجین کیسا ہے؟ کہا کہ کل جمرۃ اطواق مثل الدنیا، فرمایا کہ وہ ایسا آگ کا انگارہ ہے جو ساتوں زمینوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ دفن فیہا وارواحنا فیہا، کہا اس آگ کی چنگارے کے اندر ہمیں رات کو آرام سے سوئے، صبح ہوئی تو ہم اس کے اندر پڑے ہوئے تھے، اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی ناراضگی آئی جی، یہ ہماری کیفیت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سب پر عذاب ہے تو تم کیوں بچ گئے ہو؟ تم بھی تو یہاں کے رہنے والے ہو۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، کسی ملک پر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر کچھ بچتے ہیں، کچھ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں جی۔ اللہ آپ نے فرمایا تم کیوں بچ گئے ہو؟
اس نے آگے سے بڑا پیارا جواب دیا، یہ قابل غور بات ہے۔ اس نے آگے سے کہا کہ میں اس لیے بچ گیا، میں اگرچہ اسی قوم کے اندر رہتا ہوں، میں اسی قوم کا باشندہ ہوں، میں یہاں کا وکیل ہوں، لیکن میرے بچنے کی سیفٹی کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کی طرح برے کام نہیں کرتا۔ یہ قوم سارے برے کاموں میں مبتلا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے میں برے کاموں سے بچا ہوں۔ لیکن چونکہ میں بھی ان کے اندر ہی رہتا ہوں تو لہٰذا میں اب اس دیوار کے کنارے پر ہوں، اگر اللہ چاہے گا تو مجھے دوسری طرف پھینک دے گا، بچا دے گا، اور چاہے گا تو جس طرح یہ جل رہے ہیں مجھے بھی طرف پھینک کے جلا دے گا۔ معلوم ہوا جب اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے تو پھر کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ایک قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے۔ اذا حدّ حدوداً فلا تعتدوها، حضور نے فرمایا جو حدیں مقرر ہو گئی ہیں ان سے کبھی تجاوز نہیں کرنا جی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اذا اطعت رضیت، جب میرے بندے میری اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں تو میں ان پر راضی ہو جاتا ہوں، میں ان پر اذا رضیت بارکت، میں جب راضی ہو جاتا ہوں تو ان کی اپنی زندگی اور ان کے ملک کے اندر برکتیں نازل کر دیتا ہوں۔ جب میں راضی ہو جاتا ہوں، وہاں کے ملک کے رہنے والے جب میری اطاعت کرتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں برکت نازل کرتا ہوں، ولا نہایت لبرکتی۔ اور پھر یہ حدیث قدسی ہے نا، ایک ہوتی ہے حدیث رسول، ایک ہوتی ہے حدیث قدسی۔ حدیث رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی صحابی حضور کا پیغام آگے پہنچا دے جی کہ حضور نے یوں فرمایا، اور ایک حدیث قدسی ہوتی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب ہے کہ اللہ کا پیغام ہے اور حضور کی زبان سے آگے پہنچایا جا رہا ہے، پیغام خدا و زبان مصطفیٰ، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ یہ حدیث قدسی ہے، میں جب راضی ہوتا ہوں تو برکت دیتا ہوں، برکت اتنی دیتا ہوں کہ اس کا کوئی کنارہ ہے ہی نہیں جی۔ اور پھر وَإِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، جب لوگ میری نافرمانی کریں گے تو میں پھر ان پہ غصہ کروں گا، میں ان سے ناراض ہو جاؤں گا۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور میں جب ان لوگوں پر ناراض ہو جاؤں گا تو پھر میں اپنی لعنت ان پر برساؤں گا۔ آگے جو جملہ ہے وہ مجھے یاد ہے، بچپن سے ہم استادوں کے پاس قرآن مجید نازلہ پڑھتے تھے تو ہمارے ایک استاد سے وہ ہمیں فرمانے لگے کہ بیٹا تم سارے طالب علم کی ایک بات میری ذہن میں رکھنا، ساری زندگی پلے باندھ دینا، تمہیں کام آئے گی۔ ہم بڑے غور سے سارے طالب علم متوجہ ہوئے کہ اب استاد صاحب کیا فرمانے لگے۔ استاد صاحب نے فرمایا بیٹا ذہن میں رکھنا، نبی اب کوئی نہیں آئے گا قیامت تک، اب نبی کے وارث علماء ہوں گے، وہ تبلیغ کریں گے۔ تم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک حرف بھی اگر تم نے کسی سے سیکھ لیا نا، اس کی نافرمانی نہیں کرنی، نافرمانی کرو گے تو اللہ کی لعنت ہوگی، اور اللہ کی لعنت صرف تم پر نہیں ہوگی، 7 پشتوں تک جائے گی۔ تو سرکار نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میری نافرمانی لوگ کریں گے نا تو میں پھر غصے میں آؤں گا، ناراض ہو جاؤں گا، اور میں وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، میں جب ناراض ہوں گا میں پھر اپنی لعنت برساؤں گا۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الْأَبْعَدُ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤں، یہ لعنت کا مطلب ہے۔ فرمایا کہ جب میں ان سے میری نافرمانی کریں گے میں ناراض ہو جاؤں گا، پھر میں لعنت بھیجوں گا، اور پھر ان اللعنت تبلغ سامع منی، اور فرمایا کہ میری لعنت پھر ایک تک نہیں پہنچے گی، 7 پشتوں تک جائے گی، 7 پشتوں تک میری لعنت جو ہے وہ جائے گی۔ تو بہرحال اللہ کریم جو بھی مسلمان دنیا کے جس کونے میں رہ رہا ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ اس کو اپنی ناراضگی سے محفوظ کرے۔ پچھلے جمعے پہ نماز کا مسئلہ ہوا تھا کہ ہم نے دیکھنا کہاں ہے، قیام کی حالت میں سجدہ گاہ پر، اور اس کے بعد جب رکوع میں جانا ہے تو دونوں پاؤں کے درمیان، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے تو اپنے سینے کے اوپر نظر رکھنی ہے، نیچے سجدہ گاہ پہ نہیں رکھنی، وہ قیام کی حالت میں رکھنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب سلام پھیرنا ہے تو سیدھا نہیں دیکھنا، یار ساروں حضور دیکھتے ہیں، پھر کندھوں کے اوپر دیکھتے ہیں۔ آج یہ ہے کہ ہم نے ہاتھ کیسے باندھنے ہیں اور کہاں کس ٹائم باندھنے ہیں۔ قیام کی حالت میں اپنے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 انگلیوں کا حلقہ بنا لیں، یہ 2 کا الگ، 3 کا الگ،
اور یوں کریں، یہ 3 ادھر رکھیں، یہ 2 یوں رکھیں اور ناف کے نیچے ہاتھ کو باندھیں۔ جب رکوع میں جائیں تو رکوع میں جا کر گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں۔ آج ہمارے کئی بھائی گھٹنوں کی درد کی شکایت کرتے ہیں، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یا تو نماز نہیں پڑھتے یا نماز پڑھتے ہیں تو رکوع صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا دا یدا کا وفرج بین اصابع کا، انس جب رکوع کیا کرو تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھو، مضبوطی سے پکڑو اور انگلیوں کے درمیان کشادگی اختیار، یوں نہ رکھو انگلیاں، کشادہ انگلیاں رکھ کے گھٹنوں کو پکڑو، یہ رکوع کی حالت میں۔ اور اس کے بعد جب سجدے کی حالت میں جانا ہے، سجدے میں، تو پھر فرمایا کہ ہاتھوں کو جوڑ کے زمین پر جب ہاتھ رکھنے، جب سجدہ کرنا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے، اور پھر فرمایا کہ جب تشہد کرنا ہے، تشہد میں کیسے؟ فرمایا پھر جوڑنا نہیں ہاتھوں، پھر اپنے معمول کے مطابق ہاتھوں کو رکھ دینا، لیکن پیچھے رکھنے کی بھی مذمت آئی ہے۔ حکم یہ ہے کہ بالکل گھٹنوں کے اینڈ پہ رکھے، کچھ بھائی پیچھے رکھتے ہیں، کچھ درمیان رکھتے ہیں، بالکل اینڈ پہ ہاتھ جو ہے وہ رکھنے کا حکم ہے۔ اور آخری بات، کچھ ہمارے بھائی جب وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اللہ اکبر کر کے ہاتھوں کو نیچے چھوڑتے ہیں، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو باندھتے ہیں۔ یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کر کے ہاتھوں کو آپ نیچے نہ لے کے جائیں، اللہ اکبر کر کے ہاتھوں کو باندھ دیں۔ کل قیام فی ذکر مسنون یا حمد علیہ و الا فلا، فرمایا جس قیام میں آپ نے کیا کرنا ہے، کچھ اللہ اکبر کے بعد کچھ ذکر کرنا ہے، کچھ پڑھنا ہے، تو فرمایا وہاں ہاتھوں کو باندھ لیں، نیچے لے کے نہ جائیں۔ کس طرح فوری پریڈ کرتے ہیں، فرمایا اس طریقے سے نہ کریں، ہاتھوں کو باندھ لیں۔ اور جہاں اللہ اکبر کے بعد آپ نے جو ہے وہ ہاتھوں کو نہیں، کچھ پڑھنا نہیں ہے، ذکر نہیں کرنا، صرف وہ تکبیر کہنی ہے، وہاں فرمایا ہاتھوں کو کھلا چھوڑو۔ لہٰذا عید کی نماز میں جو زائد تکبیریں ہوتی ہیں ہم ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ زائد تکبیروں میں کچھ نہیں پڑھنا ہوتا، اللہ اکبر کرنی ہوتی ہے، ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی قانونی فقہ کے مطابق نماز جنازہ میں بھی ہمارے 2 طرح کے بھائی ہیں، سلام پھرتا ہے تو کچھ دائیں طرف پھرتا ہے تو دایاں چھوڑ دیتے ہیں، بائیں طرف پھرتا ہے تو بائیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت طریقہ ہے۔ چوتھی تکبیر میں ہم نے چونکہ پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اکبر کر کے سلام پھیر دینا ہے، تو ہاں جب سلام پھیرے بیک وقت دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ علامہ برہان الدین مرجانانی نے ہدایت میں لکھا کہ یہ لوگ ایک طرف سلام پھیرتا ہے تو ایک طرف ہاتھ چھوڑتے ہیں، دوسری طرف جو پھرتا ہے پھر چھوڑتے ہیں، اتنی دیر ہاتھ کو باندھنا ایک لغو اور عبث ہے، بے فائدہ کام ہے، لہذا جب سلام پھیرے چوتھی تکبیر کے بعد تو بیک وقت دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو نماز کی مسائل سیکھنے، قرآن کے حافظ تو بہت زیادہ ہیں لیکن نماز ایسی چیز ہے کہ اس کے حافظ بہت کم ہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے اور نماز کی اصلاح مشکل ہوتی ہے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو اصلاحی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مقصود اصلاح ہی ہوتا ہے اور اصلاح کو اللہ کریم پسند فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔